ٹائپ لوگ ہیں، ان کے بس کا تو بالکل نہیں ہے۔ اچھا، ایک طرف جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ سیاستدانوں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں، دوسری طرف اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، وہاں پہ ابصار عالم صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، ان پر دن دہاڑے حملہ ہو جاتا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، اسلام آباد میں یہ پہلا اٹیک نہیں ہوا، جو کہ پہلے آپ نے دیکھا وہ نوجوان جس کو پولیس نے اپنی گولیوں سے بھون ڈالا، اویس ستی، اور ابصار عالم صاحب کا آپ یقین کریں کہ یہ اتنے، جو لوگ نہیں جانتے، یہ اتنا زبردست، مطلب ایک ایسا مومن شخص ہے، ایسے پختہ ایمان ہے ابصار عالم صاحب کا کہ وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب بھی ینگر لوگ کوئی بات کرتے تو مجھے بھی کہتے تھے، اور اکثر لوگوں مجھے کہتے تم بڑی بہادر خاتون ہو۔ میں نے پچھلے کچھ مہینوں پہلے میں نے ان کا پرانا کوئی کام دیکھا، تو میں نے ان سے اس دور کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا۔ مجھے اتنا اچھا لگا ان سے، مجھے اتنا وہ بہادر شخص ہے، اتنا وہ مطمئن شخص ہے۔ اب وہ ٹی وی سے آپ نے اس کو ہٹایا ہوا ہے، آپ نے اس کو کہیں اینالسٹ کے طور پہ بلاتے نہیں، سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ آپ کی برداشت نہیں ہوتی، ٹویٹ وہ کرتے ہیں تو ان کے اوپر جناب کیسز کھول لیتے ہیں۔ اور پھر وہ پارک میں افطاری سے پہلے ٹہل رہا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ باہر، گھر کے باہر بھی آپ کو پتا ہے موٹر بائک پہ آتے رہتے ہیں مہمان، فینز بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے موٹر بائکوں پہ اکثر بےچارے کبھی کبھی دل کرتا ہے ان کو ٹھنڈا پانی دے دیں کہ دھوپ میں بےچارے فینز بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن دن دہاڑے آپ کسی کے اوپر گولی چلاتے ہیں۔ اور وہ دیکھیں اس آدمی کو کہ کیا وہ مجاہد آدمی ہے، کتنا وہ دلیر آدمی ہے۔ ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ میں کرتا ہوں، مجھے بولنے دو۔ تم لوگوں کی فیملیز جو ینگر جرنلسٹ ہیں ان کو کہتے تھے کہ تم لوگوں نے بیوی بچے پالنے ہیں، ابھی تم لوگ چھوڑو، میں کرتا ہوں۔ اور کس طریقے سے انہوں نے وہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے، مطلب سلام ہے ان کی جرت کو۔ اور ایسے لوگ ہیں جن کو تمغہ جرت، کوئی اور ملک ہوتا تو ایسے جرنلسٹ کو، ایسے لوگوں کو کس طریقے سے ہم اپریشیٹ کرتے، سیلیبریٹ کرتے۔ اس کے اوپر جس قسم کی گھٹیا باتیں، جھوٹ، اور میں حیران ہوں ان لوگوں پہ کہ ان کے سینے میں دل ہی نہیں ہے۔ وہ اس عمر میں آپ سوچیں، گولی ان کو لگ کے گئی ہے، ان کا کلیجہ، لٹرلی کلیجہ وہ پھاڑ کے گئی ہے، اور ان میں شرم حیا نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ کسی سے بات کر رہی تھی، کیونکہ یہ دیکھیں نا پروپیگنڈا کی نیچر یہ ہے، جی خون نہیں نظر آ رہا، جی وہ بات کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ بڑا دلیر آدمی ہے، وہ تو ان کو تو درد ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا وہ بندہ بہت دلیر آدمی ہے، وہ عجیب قسم کا آدمی ہے، وہ ڈرتا ورتا نہیں ہے، اور وہ بڑے سخت بات کر جاتے ہیں اور بڑی دلیری سے بات کرتے ہیں کیونکہ ایمان بڑا پختہ ہے ان کا۔ تو اس کے اوپر اس قسم کی واہیاتی، اس کے اوپر ایک عذاب گزرا ہے۔ چپ، مطلب اگر آپ ہمدردی نہیں دکھا سکتے، انسانیت نہیں دکھا سکتے، تو اپنی غلاظت تو کنٹرول کریں۔ لگے ہوئے ہیں اور بچوں کو بھی لگایا ہوا ہے، کوئی ینگ بچی، ان کی انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ ہم کیسی قوم بنا رہے ہیں، ایسی قوم بنا رہے ہیں جو کہ اتنی بے حس، اتنی مطلب بری ہے۔ یہ کس طرح کی ان کی سوچ ہے کہ ان کو پکچر لگانی پڑی ہے ابھی بھی؟ اچھا، پکچر کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا فیس نہیں ہے۔ مطلب خدا کا خوف کریں، بے حیائی کی، بے حسی کی۔ میں اس دن سے اتنے غصے میں ہوں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ثبوت دیں۔ جی، ان سے ثبوت مانگا جا رہا ہے، ثبوت مانگا جا رہا ہے۔ مطیع اللہ جان سے ثبوت نہیں مانگا جا رہا، جو ساری دنیا نے ویڈیو پہ دیکھا ہے۔ ثبوت ان کے پاس ہے، یہ سب سے سچے، یہ سب سے صاف شفاف، یہ بڑے کیا کہتے ہیں، آنےسٹ لوگ۔ اور باقی سارے، وہ سارے جرنلسٹ، وہ اینکرز، وہ ڈاکٹرز، وہ نرسز، وہ پارک میں لوگ، وہ غیر لوگ، سارے جھوٹے، وہ سارے اندھے بہرے، اور یہ لوگ سچے، یہ آنےسٹ۔ شرم آتی ہے۔ میں جب ان کے اوپر اٹیک ہوا نا، تو مجھے پہلا خیال یہ آیا، میں نے اپنے کو بڑا کوسا، آپ یقین کریں۔ میں نے کہا میں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے ایسوسیٹ کیا، یہ مجھ سے کیسے غلطی ہو گئی؟ کیونکہ جو پھر اس کے بعد، اور ابھی تک آپ دیکھیں،
ढिठाई से उस पे खड़े हैं, मान जाए गलती नहीं, यानी कि मकसद ही झूठ फैलाना है ना। मकसद ये नहीं है कि उनको शक है, मकसद है कि झूठ बोलते हैं, झूठ पे कायम रहते हैं और झूठ को फैलाते हैं। यही मकसद है। लेकिन ये बहुत एक जो सोचने वाली बात है कि इस मुल्क में हो क्या रहा है कि वहां पे कोई इंसान सेफ ही नहीं है, जिसको चाहे दिन दहाड़े गोलियां मार जाए। अब्बासी साहब से कहा जा रहा है कि उन्होंने जो स्पीकर से कहा है उस पे माफी मांगी जाए। क्या अब्बासी साहब को माफी मांग लेनी चाहिए जो उन्होंने कहा स्पीकर से कि मैं जूता मार दूंगा, मारा नहीं? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी को अगर लोगों ने दिल चाहते हैं कि वो कोई गंडासा शंडासा उठा ले तो फिर ऐसी बात करे। मैं तो सच बोलूं तो देखिए उनका गुस्सा बतदरीज बढ़ता जा रहा है। उस दिन हमने देखा कि खातून के साथ बदतमीजी की गई, तो मरीम औरंगजेब के साथ जब बदतमीजी हुई तो मुसद्दिक मलिक साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब, जाहिर है ये फैमिली वाले लोग हैं, डिसेंट लोग हैं। मैं हमेशा एक किस्सा सुनाती हूँ शाहिद खाकान अब्बासी साहब का। मेरी